میری مائیں، بہنیں اور بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر طاہرہ جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نجفی ہال کے منتظمین نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، عظمت وغیرہ پہ درس دینے کے لیے درخواست کی تھی۔ تو آج میں سب سے پہلے ٹپس بتاؤں گی، اس کے بعد میں ان کی فضیلت اور عظمت اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے وہ بتاؤں گی۔ ٹپس میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم استقبال ماہ رمضان کریں۔ استقبال ماہ رمضان، جتنی معرفت ہوگی اس عظیم مہینے کی، اس کے مطابق انسان استقبال کرے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی صحیح معرفت ماہ رمضان کی پہچان لیتے، صحیح معرفت حاصل کر لیتے، تو تم یہی چاہتے کہ پورا سال ماہ رمضان ہی ہو۔ اتنی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے جو انشاءاللہ ہم اب ان قریب بات تقریر کریں گے اس پہ۔ استقبال کی ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ معرفت حاصل کر اس مہینے کی۔ اس مہینے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اہم ترین چیزیں خطبہ شعبانیہ، جو رسول اللہ ہر شعبان کی آخری جمعہ یہ خطبہ دیتے تھے، اور ہمارے معصومین نے بھی یہ سنت رسول کو جاری رکھا۔ آج تک ہمارے علماء اور ذاکرین بھی اس کو جاری رکھا ہے۔ تو اس کو سٹڈی کرے، اس خطبہ شعبانیہ کو سٹڈی کرے، اس میں عظمت فضیلت بتائی گئی ہے، ہماری ذمہ داری بتائی گئی ہے، جو تقاریر میں ہوں بات کروں گی۔ تو اس کو کی سٹڈی ابھی سے کریں۔ اور 3 دعائیں صحیفہ سجادیہ کی، دعا نمبر 43، 44، 45، 43، 44، 45، یہ 3 دعا کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سٹڈی کرے، سمجھے، ان کو بہت فرق پڑے گا۔ ماہ رمضان کا میں زیادہ انسان دلچسپی سے اس مہینے کو گزارے گا۔ اور تیسری چیز میری یہ درخواست ہے کہ دست غیب شیرازی کی کتاب سید الشہداء، تو انہوں نے جو کتاب لکھی، آخر میں جو چیپٹرز ہے، چند باب ہے ماہ رمضان کی فضیلت، ہماری ذمہ داریاں وغیرہ، بہت اچھے انداز میں دست غیب نے حدیث اور وغیرہ کے روشنی میں لکھی ہے۔ تو یہ 3 تو ہماری ذمہ داری ابھی سے سٹڈی شروع کر دینا ہے ہمیں۔ تو دیکھنا کہ کیسے مہینہ گزرتا ہے، اتنا دلچسپی اور محبت سے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ بس یہ مہینہ ختم ہی نہ ہو، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا۔ اور پھر آخری جب 3 دن بچے ہو، جو 3 روزہ امام علی رضا فرماتے کہ استقبال کے لیے ایک بہترین عمل ہے کہ 3 روزہ رکھ کے، 3 آخری روزہ رکھ کے ماہ رمضان کو استقبال کریں۔ چاہے قضا روزہ ہو، چاہے مستحب روزہ ہو، چاہے منتی روزہ ہو، اس کا ثواب امام علی رضا فرماتے گویا پوری زندگی روزہ ہی رکھے، پوری زندگی، پورا سال نہیں، پوری زندگی روزے میں رہے، اتنا زیادہ ثواب۔ کیونکہ خوشی خوشی انسان ویلکم کرتا ہے ماہ مبارک کا، یہ 3 روزہ رکھ کے۔ اور کیونکہ یہ بھی چلو بتا دوں کہ جب ویلکم کی بات کرتے تو وداع کرتا ہے جب انسان رمضان کو، تو بہت غم زدہ ہوتا ہے، جو ہماری معصومین کا طریقہ تھا۔ جو ماہ رمضان آتے تھے تو ہمارے معصومین بہت خوشی مناتے تھے، اتنی خوشی، اور ہر ایک کو مبارکبادی دیتے، ماہ مبارک آ رہا ہے، مبارکبادی دیتے تھے ماہ رمضان کی آنے سے پہلے۔ اور جب ماہ رمضان رخصت ہوتا ہے تو بہت گریا کرتے تھے، وہ غم زدہ ہو جاتے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو اس کے لیے بتایا ہے کہ 6 روزہ رکھو، بتائے کہ نہیں ہم مس کر رہے ہیں، ہم اس کو ختم ہونے پر ہم بھی غم زدہ ہے۔ تو 4 شوال سے 9 شوال 6 روزہ، استقبال کے لیے 3 روزہ، مگر الوداع کے لیے 6 روزہ، بتانا ہے کہ ہم ماہ مبارک کو مس کر رہے ہیں، اتنا ہم دل سے روزہ رکھ رہے تھے۔
تو یہ 6 روزہ 4 شوال سے 9 شوال کوشش کرے کہ اس میں بھی اگر منت کا ہو، نظر کا ہو کہ قضا ہو، اس کو کرے، تب بھی اس دنوں کو چوز کرنے کا ہمیں ثواب حاصل ہوگا. تو استقبال کے لیے ہے 3 روزہ. اور استقبال کے ضروری ہے کہ ہم چیک کریں کہ کسی کی امانت ہمارے پاس نہیں، کسی کی کتاب، کسی کا برتن، کسی کا قرضہ ہمارے پر ہو، یا خمس میں کوئی کمی پیشی، رد مظالم، یہ ساری ذمہ داری کو انجام دے. اور اگر لوگوں سے معافی بھی مانگ سکے تو نور علی نور، ورنہ خدا سے معافی مانگے اور خدا سے یہ بھی کہے کہ جو ہم نے بندوں سے کوتاہی کی ہے تو ان کے طرف سے تو معافی دے، اور بندوں کے لیے کچھ نیکی کرے، بندوں کے لیے کچھ استغفار کرے تاکہ ان کے طرف سے بھی ہمیں معافی مل جائے، تاکہ ہم پاک و پاکیزہ ماہ مبارک کا آغاز کریں. ایسا استقبال کرے کہ بہت زیادہ ہم پاک و پاکیزہ حالت میں آج آ گئے ہیں، اس طرح تو بہت زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. تو پھر ہم یہ بھی ہے ایک میں نے اتنی باتیں تو بتا استقبال کے 3 روزہ اور امانت کا وغیرہ، 3 خطبہ شعبانیہ وغیرہ، 3 دعائیں. ایک چیز میں بھول گئی، وہ علماء کی تقاریر، پرانے سالوں کی علماء کی تقاریر جو ہے یہ یوٹیوب میں آتی رہتی ہے، تو آپ اس کو تقاریر کو بھی سنیں. کبھی موڈ نہیں ہوتا ہے پڑھنے کا تو سنیں، کبھی سننے کا موڈ ہوتا ہے، کبھی پڑھنے کا موڈ ہوتا ہے. تو یہ چیزوں کو سب کو ہمیں ابھی سے شروع کرنا ہے. بہت وقت کم بچا ہے تو جلدی سے شروع کر دیں تاکہ ہم بہترین استقبال کریں اس مہینے کی. اب ہم ٹپس دیں گے. پہلے سب سے پہلا ٹپس کیا ہے؟ پہلی تاریخ بہت عظیم تاریخ ہے. یاد رکھنا ایک چیز کے بھی 6 غسل ہے ماہ مبارک میں راتوں میں جو قربتاً اللہ والا غسل ہے، قصد قربت والا. یعنی جب رات کے وقت غسل بتایا جائے تو سمجھ لینا بہت عظیم ترین راتیں ہیں، جس میں چند چیزیں بہت امپورٹنٹ. ایک شب داری، جتنی کر سکے شب داری کرے، صدقہ دے، بہت ضروری ہے صدقہ. اور تیسری چیز امام حسین کی زیارت، اور بعد میں امام کی زیارت کو فراموش نہ کرے، چاہے زیارت علی یاسین ہو، جو آپ کو چاہے. تو یہ 2 زیارتوں کو ترک نہ کریں. اور غسل میں بھی ان کی رجا کی نیت سے ہم ڈال سکتے. ان 6 راتوں میں جو قربت والا غسل ہے اس میں ہم رجا کی نیت سے زیارت امام حسین وغیرہ اور توبہ استغفار اور خوش اخلاق ہونے کا، صبر و شکر کی منزل حاصل کرنے وغیرہ، سب کی رجا کی نیت سے نیتوں میں اضافہ کرتے چلے جانا ہے. تو یہ پہلی تاریخ کو غسل کرنے سے ابھی 6 بتا دوں 6 کون سے غسل ہے. پہلی تاریخ کی رات، 17 کی رات شب بدر، 19، 21، 23 اور 24 کی بھی بہت اہمیت ہے. 2 رات مسلسل شب داری کرنا 23 اور 24 مشکل ہے، مگر کوشش کرنا چاہیے کہ 24 کی رات کی بھی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے. تو یہ 6 غسل اس میں نیتوں کو ملائے. مگر پہلی کو جو ہے اس میں 3 چلو پانی رجا کی نیت سے، جو شیخ حسن نجف ارمغان اسلام میں بتاتے ہیں، اور کہ غسل کے بعد 3 چلو پانی سر پہ ڈالنے سے باطنی طہارت نصیب ہوتی ہے. باطنی طہارت، روح کی صفائی، نفس کی صفائی. 30 چلو پانی مگر رجا کی نیت سے. اور جہاں ایک چیز یاد رہے، جو رجا والا غسل ہو وہاں نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، آیت اللہ خوئی اور سستانی. اور جہاں قربت والا ہو تو نماز کے لیے وضو مستحب ہے. کوشش کرے وضو مستحب بھی بھلے کیوں نہ ہو اس کو چھوڑے نہیں، کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہے. مگر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رجا والے غسل میں نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. عید الفطر کا غسل کی بھی بات ابھی ہو جائے ساری ٹپس میں. عید الفطر کی رات کا غسل جو ہے آیت اللہ خوئی کے نزدیک قربت والا غسل ہے، قربتاً اللہ والا غسل.
سستانی کے نزدیک اس غسل میں ان کے تحقیق میں نہیں ہے، یہ غسل آیت اللہ خوئی کے نزدیک ضرور ہے. تو یہ شب عید الفطر وہ بھی ان کو لیلۃ القدر سے کم نہ سمجھا جائے. یہ چوتھے امام کا جملہ ہے، مفہوم امام کا ہے، جملہ میرا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر سے کم نہ سمجھا جائے. لیلۃ القدر کو وہ بھی ایک شب داری کی رات ہے، وہی زیارت امام حسین، صدقہ وغیرہ وہی چیزیں جو بہت ضروری ہے ان اہم راتوں میں. اور صدقے کی بات آتی ہے تو یہ علماء کا یہ طریقہ تھا. کچھ علماء یہ کرتے تھے 90% صدقہ اہل بیت کی جانب سے دیتے تھے، ان کی طرف سے دیتے تھے، اور 10% باقی سارے مومنین، فیملی اپنی طرف سب کی نیت ساتھ میں ملاتے تھے. بعض علماء صدقہ دیتے تھے تو یہ نیت کرتے تھے کہ 50% رسول اور اہل بیت کی طرف سے اور 25% مقربین، صالحین، علماء، شہداء ان کے طرف سے. مقربین یعنی محسنین، سب تھانے محسنین اسلام، محسنات اسلام سب اس میں آ گئے. اور پھر 25% آخری فیملی، اقربا، رشتہ دار، دوست برادر، پڑوسی، مومنین سب کے لیے وہ اس کے طرف سے دیتے تھے. تو یہ بھی بتائے علماء نے کہ آرڈر آف پریفرنس کس کو کس طرح دے تو کتنا ثواب کس طرح انسان کو ملے گا. یہ بھی علماء نے ہماری تعلیم کیا ہے کہ کھاتا پیتا مومن کو صدقہ دینا 10 گنا ثواب ہے. کھاتا پیتا مومن کو یاد رکھنا صدقہ دے سکتے ہیں، 10 گنا ثواب ہے. غریب مومنین کو دینے سے 70 گنا ثواب ہے. غریب رشتہ دار کو دینے سے 700 گنا ثواب ہے، 700. والدین کو دینا صدقہ 7000 گنا ثواب ملے گا، ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے. مگر آخری جو عالم اور طالب علم کو دینے سے 1,00,000 یعنی 100,000 گنا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسے اہل سنت کو بھی دے سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ آیت اللہ سستانی کہتے کافر کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ اپنے ہاتھ سے دینا بہت زیادہ فوائد ہے، مگر نہیں دے سکے تو ایم پیسہ کسی طرح پہنچا. ہمارے یہاں ایم پیسہ ہوتا ہے، ہم فون کے ذریعے دے دیتے ہیں. آپ ایڈوانس میں بھی دے سکتی ہیں، مگر اس رات میں پھر وہ مالک بن جاتے ہیں. تو یہ پہلی رات کو صدقے کو فراموش نہ کرے. قربت والا غسل ہے، بہت اہم ہے. زیارت امام حسین کو فراموش نہ کرے، اور کوشش کرے کہ صلہ رحم کر سکتے ہیں اس رات تو بہت اچھا. تقدیر بدل دیتی ہے صلہ رحم، اور علم تھوڑا سا حاصل کرے تاکہ تقدیر بدل جائے. اور باقی کی عبادتوں تو آپ خود واقف ہے، کون سی نمازیں پڑھنی چاہے، تلاوت قرآن وغیرہ. ہر ماہ رمضان کی رات کو 1000 مرتبہ سورہ قدر اور 100 مرتبہ سورہ دخان پڑھنے کی سخت تاکید ہے. تو ہم جتنا پڑھ سکے، جب 1000 اور 100 بتایا گیا ہے تو پہلی رات کو ہم مغرب سے لے کے سحری تک 1000 بتایا گیا، ہم جتنے پڑھ سکے 10 12 100 جتنے. اور سورہ دخان ہر رات کو 100 مرتبہ بتایا گیا ہے تو کم سے کم 1 مرتبہ تو ہم ضرور پڑھے، 1 2 3 مرتبہ، مگر 1 تو ضرور پڑھے سورہ دخان ڈیلی. اور کوشش کرے ہر روز سورہ دخان کے ابھی سے مطالعہ کرے کیوں اللہ 100 مرتبہ چاہتا ہے اس سورہ کو پڑھے. وہ شب قدر میں تو ہم پڑھتے ہیں، وہ تو قرآن کے سال گرا کے رات ہے. تو یہ کوشش کرے کہ ان چیزوں کو فراموش نہ کرے. اب ہم دعا کے سلسلے میں آئے. دعا افتتاح کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کی اسٹڈی کرے، اس میں گہرا تعلق اللہ اور امام زمانہ کے ساتھ. خود امام نے تعلیم کی ہے، اور امام کیا چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بہت سٹرونگ ہو اور امام زمانہ کے ساتھ بہت سٹرونگ تعلق، قوی تعلق ہو. یہ دونوں کا تعلق رکھنا چاہے روح کی آکسیجن ہے، روح کے لیے آکسیجن اتنا اہم ہے. تو دعا افتتاح سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ دو تعلقات بہت سٹرونگ ہوتا چلا جائے گا. پہلی رات کو جشن کبیر کے لیے سخت تاکید ہے. اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جو پہلی رات کو جشن کبیر پڑھتا ہے
تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا، یعنی پوری رات شب قدر میں جاگ کے اس رات کو درک کر لیا، قبول ہو گئی۔ ایک جشن کبیر پہلی رات کو پڑھنے سے اتنا زیادہ ثواب ہے، اور اگر نہ پڑھ سکے تو جتنی پڑھ سکے، بلکہ اگر تھوڑا سا پڑھ لیا مگر 10 مرتبہ اس کا جواب پڑھ لیا تو جوشن کبیر کا فوائد حاصل علماء کے قول کے مطابق اس کا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ 10 مرتبہ اس رات کو اگر جوشن کبیر نہیں پڑھ سکتے یا تھوڑی بہت پڑھ سکتے ہیں تو 10 مرتبہ ان کا جواب پڑھے۔ کیا جواب ہے؟ سب کو یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ 10 مرتبہ اس کا معنی سمجھ کے پڑھے تو گویا تم نے اس کا فوائد حاصل کر لیا جشن کبیر کا۔ تو یہ ساری چیزیں پہلی رات کی زیادہ تھی، تو ساتھ ساتھ دوسری راتوں کے لیے بھی میں نے بیان کر لیا ہے تاکہ ہم اچھی پریپریشن تیاری کریں۔ اب پہلے دین کی بات کر رہے ہیں۔ پہلا دین بھی بہت اہم ہے۔ بعض نے تو کہا والفجر ہے، یہ سورہ اللہ قسم کھا رہا ہے، یہ فجر جو ہے وہ حقیقت میں پہلی ماہ رمضان کے دین ہے، فجر، اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اس میں ہے ایک ہی غسل، شیخ عباس قمی مفادینان میں بتا رہے، دین میں جمعے کا غسل تو وہی ہے جو ہر جمعے کو ہوتا ہے پورا سال، مگر ماہ رمضان کا غسل کا ثواب تو بہت زیادہ ہوگا۔ جمعے کا غسل وہ تو قربتاً الی اللہ والا غسل، مگر دین میں ایک ہی غسل انہوں نے بتایا شیخ عباس قمی، مگر آیت اللہ خوئی اور سستانی نے اس کی فہرست میں نہیں ڈالا ہے، مگر ہم رجا کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ پہلی ماہ رمضان کی دین میں ہم غسل کریں گے رجا کی نیت سے، اور اس میں بھی 30 چلو پانی سر پہ ڈالیں گے۔ اس میں بھی فائدہ یہ ہے کہ 30 چلو پانی درد و بیماریوں سے دور رہیں گا، جو شیخ عباس قمی لکھتے ہیں درد و بیماریوں سے دور رکھیں گے، اور شیخ حسن نجفی بھی مرحوم یہی فائدہ بتاتے ہیں، جو ارمغان اسلام جس کی کتاب لکھی ہوئے اس میں سے میں بتا رہی ہوں۔ اور رجا کی نیت سے وضو نماز کے لیے کرنا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دین میں گلاب کے پانی سے چہرہ دھوئے۔ گلاب کے پانی سے چہرہ دھونے سے کھجلی کی بیماری سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور سر پہ بھی چلو پانی ڈالے، سر میں پہ سرسام کی بیماری سے دور رہے گا، محفوظ رہے گا۔ سرسام وہ بیماری کہ دماغ میں ورم ہو جاتا ہے، وہ ورم دماغ میں نہیں ہوگا، سرسام کی بیماری سے بچتا رہے گا۔ اور ایک اہم بات، پہلی رمضان کو خوشبو لگانا، خاص پہلی رمضان کی نیت سے خوشبو لگانا عقل سے محروم نہیں ہوگا، عقل سے محروم نہیں ہوگا، یاد رہے عقل سے محروم نہیں رہے گا۔ بہت اہم ہے، انسان اشرف مخلوقات میں سے ہے، کیوں؟ عقل کی وجہ سے۔ اور خاص کر کے امام حسین کی سنت میں ہے کہ امام حسین روزے کے عالم میں ماہ رمضان میں خوشبو زیادہ استعمال کرتے تھے، تو خوشبو زیادہ استعمال امام حسین سے اگر محبت ہے، اور واقعی ہر مومن مومنہ کو حد سے بے تحاشا محبت ہے، تو وہ پہلی رمضان کو عطر زیادہ لگائے۔ اور ایک چیز تمہیں یاد ہے کہ ایک چیز میں اسراف اجازت ہے، وہ عطر اور خوشبو، پرفیوم۔ گھر کو عود کرے، اگربتی کو سجائے تو اس کی بھی خوشبو آتی ہے، تو عطر کو پھیلا ہے گھر میں بھی، تو یہ اچھا عمل مانا جائے گا۔ رجا کی نیت سے یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ تو عطر کی خریداری ابھی سے کر لو تاکہ زیادہ استعمال ہوگا ماہ رمضان میں، یہ سنت امام حسین ہے، تو یہ کریں گے۔ اب آئی بات، کیا آئے گی؟ رات پہلی کا گزر گئی، سحری کا وقت آیا۔ بہت اہم ہے کہ سحری کو اس سحر کے وقت ہی کرے، یعنی 4 بجے والی جو سحری ہے اس کا اتنا زیادہ فوائد ہے کہ جو سحری کرتا ہے اس وقت تو اللہ اور ملائکہ سب مل کے ان پہ درود، ان کے لیے درود پڑھتے ہیں، ان پہ درود نازل ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ اور ملائکہ کی طرف سے ان پہ درود نازل ہوتا ہے۔ جو آپ سوچیں کہ جو سحری اس وقت کرتا ہے اس سے بہت امپورٹنٹ ہے، صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے سحری کرنا سحر کے وقت۔
उस वक्त सूर्य कदर की तिलावत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी मगरिब से तो 1000 मरतबा पढ़ना ऐसे भी आ गया है। रोजा बंद करने के वक्त सूर्य और उनकी दुआएं सहर के भी नहीं छोड़ना चाहिए तर्जुमा के साथ, उसका भी बहुत ज्यादा फवायद हासिल है, उसको नजरअंदाज न किया जाए। अब आएंगे तो फिर पहली इफ्तारी आएगी। पहली तारीख की बात हो गई, गुसल वगैरह की, पहले दिन की बात हुई, फिर इससे पहले सहरी की बात होनी चाहिए, मगर पहले मैंने दिन की बात कर ली, अब सहरी की। अब पहली इफ्तारी आएगी। सारी इफ्तारी के लिए एक ही मसला है कि वो ऐसा वक्त है इफ्तारी का वक्त, इसमें सबसे ज्यादा सवाब है कि मगरिब इशा की नमाज पढ़ के इफ्तारी करें। मगरिब इशा की नमाज पढ़ के जो सबसे ज्यादा सवाब चाहिए, भले मुख्तसर नमाज पढ़े मगर नमाज पढ़ के पढ़े, सिवाय 2 वजूहात कि इतनी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, प्यास बर्दाश्त, तो फिर नमाज से पहले इफ्तारी कर ले। या तो फिर अगर कोई इंतजार कर रहे हमारी इफ्तारी के लिए, शौहर है हमारी इंतजार करते कि बच्चे हमारे वो अकेले इफ्तारी करना नहीं चाहते, तो फिर उसमें फिर बेहतर है कि नमाज बाद में पढ़े, उनके लोगों के साथ इफ्तारी करे। ये भाईचारा का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, हुकूक उन्नास का मजहब है, तो उसका ख्याल करना पड़ता है। तो मगरिब इशा की नमाज के बाद इफ्तारी करना बहुत ज्यादा सवाब है। इफ्तारी का वक्त अजीम तरीन वक्त है दुआ के लिए, जबरदस्त वक्त है दुआ के लिए, जबरदस्त। और ये न फरमाइश करे कि अहम तरीन हमारी दुआ है इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो जाए और उनके मददगार बने, नासिर और मददगार बने। ये दुआ हर वक्त करनी है माह मुबारक की इफ्तारी के वक्त, और खातिमा बखैर हो, हमें शहादत नसीब हो, आखिरत में हमें आला दर्जा हो, अहले बैत के करीब हमें जगह मिले, ऐसी दुआ को न फरामोश किया जाए। तो आप हमें खुद भी मगफिरत की दुआ वगैरह, हम लोगों के लिए दुआ, जो परेशान लोगों के लिए, जिनको औलाद नहीं उनके लिए दुआ, जिनका रिश्ता नहीं हो उनके लिए दुआ, जो कैद में है परेशान है उनके लिए दुआ, सारी दुआएं को हमें तैयार रखनी चाहिए कि हम दुआ करेंगे लोगों के लिए। और उस वक्त दुआ का टाइम तो बहुत है, मगर एक चीज है कि इंसान खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है। एक लम्हे के लिए सोचना है कि मेरा रोजा कबूल हुआ कि रद्द हुआ, बातिल तो नहीं होता मगर रद्द हुआ कि नहीं, क्योंकि कोई एक गुनाह भी हुआ तो उसका सवाब से महरूम हो गए, कबूल ना हुआ तो एक डर खौफ हो कि मैं सोच रही कि पूरा दिन कैसा गुजरा, कहीं किसी की गिबत हो गई थी, कहीं मैं से झूठ बोल लिया तो बस सवाब तो चला गया, रोजा हो गया, उसकी कज़ा नहीं है, बातिल नहीं हुआ मगर कबूल नहीं हुआ। तो कबूल न होने से तो फिर दूसरे दिन और इंसान एहतियात करता है कि अब के रोजे मेरे कबूल हो जाए। कोई गुनाह नजर आया कि मैंने गिबत तो नहीं की मगर गिबत सुन ली, तब भी वही गुनाह है, तो फिर तौबा करे, इस्तगफार करे, मुआतबा करे। उस वक्त थोड़ी देर के लिए मुहासबा किया कि कहीं गुनाह तो नहीं सरजद हुआ है, तो फिर पता चला कि गुनाह हुआ तो मुआतबा करे, सजा दे कि बस 10 दिन तक मैं शरबत से अपने आप को महरूम रखूंगी, ठंडा पानी नहीं, ठंडा शरबत नहीं, कुछ नहीं। तुम क्यों ये गुनाह किया? या तो चंद रकात नमाज, 14 रकात नमाज पढ़ ली कि मेरे से गुनाह हो गया, रोजे के आलम में मेरा रोजा मकबूल नहीं हुआ, मेरा रोजा का सवाब मैंने जाया कर दिया, इतनी जहमत उठाई मगर कबूल नहीं हुआ। तो मुआतबा कर सजा दे तो ही इंसान के दूसरे तीसरे ऐसे रोजे बेहतर होता चला जाएगा। तो इंसान को बहुत इस वक्त ख्याल करना है कि ये मुहासिबा और मुआतबा का बहुत ख्याल करे माह मुबारक में रमजान में, इफ्तारी के वक्त खास, ताकि उस वक्त खौफ और उम्मीद के दरमियान में है इंसान कि बस मैं रोजा कबूल हो जाए, मेरा रोजा कबूल हो जाए, यही फिक्र हमारी होनी चाहिए। तो अब फिर हम यहाँ देखते हैं कि अब क्या करेंगे। अब सूरह इन्ना अंज़लना की दुआ ही, उनकी छोटी छोटी दुआएं रोजा खोलने के वक्त की, वो तो हर एक को जबान याद होगी इंशाल्लाह, और नहीं है तो अभी जबान कर लो या किताब को करीब रख लेना। सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत करनी है। और नीम गर्म पानी, नीम गर्म पानी के बहुत फवायद है। नीम, पहले तो नमक चखेंगे, नमक से रोजा 70 बीमारी का इलाज है, नमक से आगाज करो, नमक से खत्म करो। तो माह रमजान में तो आदत है कि तरबियत करे, सारी अच्छी आदत को अपनाए। नमक खाने के बाद गर्म पानी, नीम गर्म पानी
سے انسان کا چھٹے امام فرماتے دل کے سارے گناہ دھلوا جاتے. دل کے گناہ، بغض، حسد، کینہ، نفرتیں، انانیت، میں، نفاق، دل کے گناہ دھلوائے جاتے ہیں. اتنا بڑا فائدہ. پھر امام فرماتے کہ کلیجے کو تقویت ملتی ہے، لیور کو طاقت ملتی ہے. تیسری بات بتائے آنکھوں میں بھی طاقت ملتی ہے، آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، آنکھوں کی بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے. آپ دیکھیں دنیا صحت کا بھی فائدہ، روحانی فائدہ دونوں گرم پانی میں ہے. نیم گرم پانی ہو اس میں فائدہ ہے. پھر کھجور کھانا ہے. کھجور 3 کھاؤ تو بہت اچھا، کیونکہ کھجور میں طاقت ہے. 3 کھجور کھا سکتے ہو، افورڈ کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ 1 کھجور کھا لو. تو یہ کھجور کی ذات شیخ عباس کنی لکھتے ہیں کہ 400 نمازوں کا ثواب ہے. کھجور سے روزہ کھولنا نماز کا ثواب کو بڑھا دیتا ہے. کتنا بڑھا دیتا ہے؟ گویا 400 نماز پڑھی، 400 نمازوں کا ثواب حاصل ہے اگر کوئی کھجور سے روزہ پہلی غذا کھاتا. پھر حکیم نے بتایا وہ بہت فائدہ مند ہے کہ پھر کھجور کھانے کے بعد پھر گرم پانی. کھجور کھانے کے بعد کھجور سے ہم نے بتایا کہ نماز کا مقام بڑھ جاتا ہے، نمازوں کا. اور پھر حکیم نے جو بتایا نیم گرم پانی یا گرم پانی کھجور کے بعد بلغم کو دور کرتا ہے. جب بلغم دور ہوتا ہے تو حافظہ تیز ہوتا ہے. بلغم حافظہ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس سے بلغم دور. یہ سب چیزیں ازما چکے ہم، اور ہم نے دیکھا ہے بہت تیز رفتار سے بلغم دور ہو جاتا ہے. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. تو یہ کوشش ہم کریں کہ افطاری کے وقت پھر افطاری کہ یہ چیزیں ہر روز کرنے کی ہے. انشاءاللہ ہمیں بہت فوائد حاصل ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.